الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یحدث بعد التشہد۔ ذرا توجہ چاہیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سمجھ لے کہ نماز کا جو آخری فرض ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسحاق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کے نزدیک جو ہے وہ نماز کا آخری فرض باختلاف روایات، یعنی احناف سے تشہد میں بیٹھنا یہ بھی فرض کا قول آتا ہے اور تشہد پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن جو اصح قول یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ جو آدمی تشہد کی مقدار بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، مثلا یعنی اس نے ایک تو ہے جان بوجھ کے حدث کرنا، اگر جان بوجھ کر بھی حدث کرے گا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرے، یا تو دوبارہ استئناف کا افضل ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ سر نو پڑھ لے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر بنا کر لے، مثلا کہ تشہد کے مقدار بیٹھا تھا، اس کے بعد حدث لاحق ہو گیا یا اس نے جان بوجھ کے کر دیا، تو جا کے وضو کر لے، آ کر تشہد کی مقدار بیٹھ کے سلام پھیر لے، بس بنا کر لے، اور اثر نو پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر نہ بھی پڑھے گا تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں کہ ان دو حضرات کے نزدیک نماز کا آخری فرض تشہد کی مقدار بیٹھنا ہے اور وہ فرض پورا ہو گیا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ نماز کا آخری فرض جو ہے وہ سلام ہے، اور ان کا کتاب الطہارت میں اور کتاب الصلاۃ میں دونوں حدیثیں گزر چکی ہیں کہ بھئی نماز کو کے اندر کلام وغیرہ کو حرام کرنے والی چیزیں کیا ہے، تکبیر ہے، تحریمھا یعنی تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ تو وہ کہتے ہیں سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ ان کے نزدیک فرض ہے، اور احناف کے نزدیک کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ نماز نہیں ہوگی، ان کے نزدیک نماز، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے۔ اور احناف کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل جو ہے وہ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 970 میں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے جو روایت بیان کی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے روایت بیان کی، اور فرمایا حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھ سے جب یہ حدیث بیان کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ جب یہ بات مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیت ھذا او قلت ھذا فقد قضیت صلاتک، اگر تو تشہد کی مقدار بیٹھ گیا یا تو نے تشہد کی مقدار تشہد پڑھ لیا تو تحقیق تیری نماز ہو گئی، تحقیق تیری نماز کیا ہے، ہو گئی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر اس کی نماز ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ استئناف یعنی اثر نو پڑھ لے تو افضل ہے، یا بنا کر لے لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور اس کا مصداق جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی تشہد کی مقدار بیٹھ گیا اور اس نے تیمم کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا ہوا تھا، اور تیمم میں تشہد کے بعد اس کو پانی نظر آ گیا، یا فجر کی نماز میں وہ بیٹھا تشہد کی مقدار تک بیٹھ گیا اور سورج نکل آیا، تو اس لیے پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، سورج نکل آیا فجر کی نماز میں، یا تیمم کیا ہوا تھا پانی دیکھ لیا، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ بھولے سے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، یعنی قدر تشہد بیٹھنے کے بعد جان بوجھ کے وہ حدث پیدا کرتا ہے، اپنا وضو توڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ وقت کے اندر واجب الاعادہ ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ یہ واجب ہے، تو لہٰذا واجب رہ گیا، اور واجب کے رہ جانے کی صورت میں وقت کے اندر وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد مستحب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھولے سے یا ان اعذار کی صورت کا مسئلہ ہے کہ تیمم کیا ہوا تھا یا فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج نکل آیا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے یا پڑھ چکا ہے عبدہ ورسولہ تک، تو فرمایا اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس سے اکثر لوگوں کو غلطی ہوتی ہے کہ وہ پہلے قاعدے میں بیٹھ کے جب تشہد آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو سمجھتے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو ہمارے نزدیک دوسرے قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے۔
تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے میں پہلے قاعدے دوسرے میں، پھر وہ اگلے باب میں آئے گا.